بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکمت کی قیمتی باتیں۔ پانی پیتے وقت مونچھیں پانی میں لگتی ہے تو جلدی غربت آتی ہے۔ موبائل کا زیادہ استعمال ذہنی تناؤ اور کمزوری کا کارن بنتا ہے۔ دن میں 3 بار اگر تمہارے گھر پر سائل یعنی کہ فقیر آ جائے تو سمجھو تمہارے گھر کی غربت یا ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سادے پانی سے زیادہ نیم گرم پانی سے دوا کھانے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بالائی یعنی ہم بالائی بولتے ہیں، آپ شاید ملائی بھی بولتے ہوں، تو اسے چہرے پر لگانے سے اور لگا کر سو جائیں، اس سے جھائیاں، جھریاں اور ڈرائنس دور ہوتی ہے۔ نہار منہ زیادہ میٹھا کھانے سے یا صبح کے وقت میٹھا باسی منہ کھانے سے شوگر ہو سکتی ہے، اگر ہوگی تو وہ کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ میٹھا باسی منہ کھانے سے پرہیز کریں۔ زیادہ غصہ سانس کا مریض بھی بنا دیتا ہے۔ مسالے والی چیزیں قبض پیدا کرتی ہیں۔ دائمی قبض یعنی بہت پرانی قبض اور بواسیر کے لیے انجیر بہت فائدہ مند ہے۔ 3 سے 4 انجیریں رات میں بھگو کر صبح میں کھا لیں، یہ قبض سے اور بواسیر سے راحت دلاتی ہے۔ کھانے کے بعد لہسن کھا لینے سے خون کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی جوانی برقرار رکھنا ہے تو صبح کے وقت لال سیب کا رس روزانہ پی لیا کرو۔ جو رات کو کچا دودھ پیتے ہیں ان کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ معدہ خراب ہونا، منہ میں چھالے پڑنا، اس کی سب سے بڑی وجہ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکا کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ دوبارہ بولنے کا انتظار کریں، یعنی اپنی ویلیو خود بنائیں۔ پودینے کی ڈنڈیاں یا پودینے کی ڈنڈیوں کو چبا لینے سے آپ کا رنگ خوبصورت ہوگا اور نکھر جائے گا۔ یہ تو آزمودہ ہے، یہ میں نے ٹرائی کیا ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ زکام ختم نہیں ہو رہا تو کالے چنے کا شوربہ لو، اس سے پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ سونف کا پانی جگر کو صاف اور جگر کے ورم کو یعنی کہ سوجن کو ٹھیک کرتا ہے۔ سونف ہماری ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کچھ ایسے مسالے ہیں جو قدرت نے ہمیں تحفے میں دیے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اسی میں ایک یہ سونف بھی ہے۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے ایسی عورتیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں، کیونکہ اس کا دل جوان رہتا ہے، اسی طرح وہ سوچتی بھی ہے۔ سر کا درد ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لیں، ٹینشن میں کمی ہوگی اور ذہنی سکون بھی ملے گا۔ بیسن کی روٹی کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ دال چینی کا استعمال یادداشت کو بڑھا دیتا ہے۔ ایسی عورت خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت موجود ہو، بلکہ وہ خوش قسمت ہوتی ہے جس کے پاس شوہر کی محبت عزت ہو۔ ترئی کی سبزی کھایا کرو جس سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑے کا درد اور سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ صاف کرنے کے لیے آلو بخارا کھانا چاہیے۔ قبض، گیس وغیرہ میں گنے کا رس نہایت مفید ہے۔ ادرک کو اگر تازہ رکھنا ہے تو کسی بھی گملے میں جس میں فلاورز یا پلانٹس وغیرہ لگاتے ہیں نا، اسی گملے میں دبا دیں، ادرک ہفتوں تک ٹھیک رہے گی۔ میٹھے آلو بخارے کھانے سے دماغ چست رہتا ہے۔ آلو بخارا بہت فائدہ مند ہے۔ اگر بچپن سے کوئی کھاتا ہے تو وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، اگر بڑھاپے میں بھی اس سے کھایا جائے تو اس سے بہت طاقت رہتی ہے، ہمتی بھی ہوتا ہے، دل سے بھی اور دماغ سے بھی اور جسمانی بھی، جو لوگ اسے کھاتے ہیں۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجوریں کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ شہد کے ساتھ گیہوں یعنی کہ گندم
کے دانے کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے، جسمانی کمزوری اور خون کی کمی دور کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے یعنی ڈل پڑنے لگے تو چہرے پر نیمبو کا عرق لگا کر، یعنی عرق مطلب وہ رس لگا کر سو جاؤ، چہرہ سفید چمکدار نظر آنے لگے گا۔ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کرنے سے اسکن جوان بنی رہتی ہے۔ کھیرے کو چھلکے سمیت چبا لینے سے جلد نرم، ملائم اور چمکدار رہتی ہے۔ جھریاں غائب کرنی ہے تو سونے سے پہلے کچھ بوندیں ناریل کا تیل چہرے پر لگائیں۔ ناریل کا تیل بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے، اسے آپ چہرے پر بھی لگائیں اور بالوں پر بھی، ہر طرح سے فائدہ مند ہے۔ نہار منہ 2 دانے انجیر کھانے سے زندگی بھر آپ کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ گھی کا زیادہ استعمال کرنا دل کے لیے خطرناک ہے۔ ڈالڈا گھی بہت نقصان دہ ہے، اسے ہر بیماری کی ابتدا ہوگی۔ ناشتہ کرنے سے پہلے جو بھی کام کیا جائے وہ جلدی نپٹ جاتا ہے۔ شہتوت کا رس بلغم کو ختم کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس ہماری امیونٹی کو بھی مضبوط کرتا ہے اور خون بھی بناتا ہے، پیٹ بھی صحیح رکھتا ہے، پیلیا سے بھی بچاتا ہے، یعنی گنے کا رس سے بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ زیتون کا تیل نابھی میں ڈالنے سے یعنی اس میں لگانے سے موٹاپا 1 ہفتے میں کم ہو جائے گا، یعنی کافی فرق ہوتا ہے۔ ایک مثال ہے کہ بہت جلد ختم ہو جائے گا اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل پاؤں کی چھوٹی انگلی پر مسل دیں، اس سے جلد چمکدار اور نظر بھی تیز ہوگی اور پیشاب کی تکلیف بھی دور ہوگی۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ گھاس پر ننگے پیر چل لیا کریں۔ شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازہ محسوس کرتا ہے۔ نصیب بعض دفعہ ہار جاتا ہے، یعنی اکثر کر کے ہار جاتا ہے، لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ سونف کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے پینے کے بعد چائے مت پیئیں، آپ کے دانت صحت مند رہیں گے۔ کھجور کھانے والا بندہ جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ کھجور ناشتے میں کھانے سے اندرونی جراثیم یعنی کہ بیکٹیریا کا صفایا ہو جاتا ہے۔ کھجور سچ میں بہت ہی امیونٹی بوسٹ کرنے والا اور خون بنانے والا، ہر طرح سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کھجور کھایا کریں۔ بازاری کھانے سے یعنی بازار کے کھانے جو لوگ کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ وغیرہ، اس کے کھانے سے انسان کو جلدی بڑھاپا گھیر لیتا ہے۔ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کچی گاجر کو چبا کر کھانے سے بھی دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں مشری شامل کرنے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے، یعنی ان دونوں کو گھول کر کے پئیں۔ گٹھیا یعنی جوڑوں کا درد ہو تو اس کے لیے آپ کو بتھوا کے تازے پتوں کا رس 15 گرام ڈیلی پینے سے گٹھیا دور ہوتا ہے۔ اسی رس میں نمک چینی بھی ملا لیں تو صبح خالی پیٹ پی لیں، پھر شام 4 بجے اس کے لینے سے 2 گھنٹے کچھ نہ لیں، نہ آگے نہ پیچھے۔ کچی گاجر کو چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ گاجر کو پانی میں بوائل کر کے اس کی اسٹیم یعنی کہ بھاپ لینے سے بھی چہرے پر گورا پن آتا ہے، چہرے کی رنگت گلابی ہوتی ہے اور نکھار آ جاتا ہے۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی ہری چیزوں کے پیڑ پودوں کو دیکھا کرو، اس سے آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملے گی۔ تو فرینڈز آج کے لیے بس یہیں تک۔ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور یوزفل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خود کا خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔